اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آ سکتی. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں, تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو, دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں. بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تمہیں نماز کے لیے اٹھائے. تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا, وہ اس کی فجر قضا ہو گئی. وہ اٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. صحیح بات کہ یہ نہیں کہ یہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے, ایک نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنی اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے. تو بس یہی ہے نا, زندگی سادہ رکھنی ہے, خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے. میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, 2-3 ماہ پہلے, تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی ہوئی, تو میرا نا کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے, کچھ اپنے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں نا, تو بندہ تھوڑا بہت پھنس جاتا ہے, تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ. تو میں آڈیو سن رہا تھا, اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا, میں نے تجھے رزق دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دی, اب میں کیا کروں. تو یہ نہیں کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے, تو اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں. صحیح. اگر اس ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک سٹینڈرڈ, جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا, اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی, حالانکہ وہ بالکل بھی ریئل نہیں ہے. بالکل. یہ تو بالکل اتنی کو بڑا جواز ہے لوگوں سے ابھی بھی بہتر ہے. بالکل کہ چھت ہے آپ کے پاس, کلمہ ہے آپ کے پاس, اور باقی وہ حضرت بھی ایک آڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹڈ نا, کہ والدین کا باقی حق تم کیا ادا کرو گے, ایک یہ حق نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسے ہی دے دیا. کیا بات. لوگ کتنا بھاگتے ہیں, جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں جی, وہ کتنا اسٹرگل کر کے آتے ہیں, کتنا دوڑ کے آتے ہیں, کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں. صحیح بات. تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو کہ فار گرانٹیڈ لے لی ہیں ہم نے چیزیں. ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کرتے, دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ایک اور کوٹ ہے وسیم بھائی, بانو قدسیہ صاحبہ کا ہے کہ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے, لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وسیم بھائی یہ از اٹ جسٹ اے کوٹ اور از اٹ اے ریالٹی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہوپ لیس کیس, مطلب بظاہر ہوپ لیس, اور اچانک مطلب وہاں ہوپ آ جائے, کوئی ایسی سٹوریز آپ کے پاس؟ میں ابھی بلکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی. 68 ایئر اولڈ ہیں وہ, شیخ اکرام صاحب, بڑی محبت کرتے ہیں. ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو ان سے مل کے ہی آیا ہوں. تو وہ آئے تھے میرے پاس کوئی 5 ماہ پہلے تقریباً. تو 2.5 سال سے ان کو بیٹا نہلا رہا تھا. اچھا. بڑی محتاجی کی زندگی, اور مسجد تو بالکل ہی نا, مطلب یہ نہیں کہ وہ خواہش تھی بٹ وہ محتاجی کافی تھی. جی. پھر انہوں نے بس وہ جب آئے تو انہوں نے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے نا تو ان کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھی, ان کو 2-3 لوگ لے کے آئے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اسٹک چھوڑنی ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ساری گفتگو ہوئی. اب ماشاءاللہ وہ خود نہا رہے ہیں, مسجد بھی جا رہے ہیں, اور وہ محتاجی سے الحمدللہ نکل آئے ہیں. میں اگر اس پوری بات کو نا, اگر میں خلاصہ اس کا کروں تو وہ یہی ہے کہ ڈے 1 سے وہ جب انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اس چھڑی سے جان چھوڑے, میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ سے عبادات میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. ان کا وہ امید اتنی زیادہ تھی, اور انٹینشن اس کے پیچھے کہ عبادات میں بالکل. تو وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے پوری کی, اور بہت مختصر عرصے میں. کل ایک بڑا مجھے اچھا لگا وہ کہ آیا تو ایک ماہ میں جو ہے شفا تو من جانب اللہ ہے, اللہ ہم تھوڑی جو کچھ سن لیتے ہیں, کچھ سنا دیتے ہیں, باقی کچھ خوراک مراک سیٹ کر دیتے ہیں, لیکن شفا حقیقت میں اللہ کی طرف سے. خالی خوراک اگر شفا ہوتی, اگر خالی خوراک میں صحت ہوتی تو زیادہ کھانے سے بندہ زیادہ صحت مند ہوتا. تو وہ یہ اللہ کی طرف سے. تو وہ جب آیا 1 ماہ بعد تو کہتا ہے کہ میں تو الحمدللہ بڑا فٹ محسوس کروں, لیکن اب مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ ماہ سے بیمار تھا, لیکن اب مجھے لگتا ہے میں تو کئی سالوں سے بیمار تھا. تو یہ نہیں کہ حد چیک کریں کہ لوگوں کو صحت کا معیار کا اندازہ ہی نہیں رہا. جب اس نے صحت واپس پائی ہے نا تو اس کو ریئلائزیشن, نہیں کہ وہ ڈینائل میں تھا. تو بالکل پر امید رہنا ہے. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. بحیثیت ڈاکٹر میرے لیے سب سے بڑی امید یہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس اپنے جو ہے نا خیال کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے. صحیح. اور انشاءاللہ زبردست. میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے وسیم بھائی. ابھی ریسنٹلی مجھے میرے کلوز ریلیٹیو ہیں, ایگزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں مینشن نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ UK میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیو. تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً 4-5 سال ہو گئے اب. تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروع ہوا کہ یار
اولاد نہیں ہوئی, بچے نہیں ہوئے ظاہر ہے, تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے UK میں ہی. ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے, تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایشو, لیٹس سی ویئر اٹ گوز. تو میرا خیال علاج ہوتا رہا 5-6 ماہ, اور لٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نا امپاسبل کیس ہے, یعنی وی گیو اپ. تو اب ظاہر ہے کیا اس کپل پہ ایک وہ نا امیدی طاری ہوئی ہوگی, خوف طاری ہوا ہوگا. وہ سچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی, اسی کو پتہ ہے. ایک پہاڑ گر گیا ان کے اوپر کہ کیا کہہ دیا اس نے کہ جی نہیں ہوپ لیس کیس ہے. ہی سیڈ کہ ظاہر ہے اب جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزارنی تھی انہوں نے, تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آیا کہ اڈاپٹ کر لیتے, اڈاپشن کی طرف چلے آتے. تو 1 سال بعد دے اڈاپٹیڈ 2 kids اور بوتھ ور آرفنس. اینڈ ہی سیڈ کہ ماشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے بچے بھی ایسے کہ بالکل ان کے لگتے, یعنی کہ شکل و صورت بالکل ویسی ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ول یو بلیو اٹ کہ اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے انہیں ان کی بھی اولاد دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے امپاسبل کیس ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, ہم وی گیو اپ. اور سال بعد رائٹ آفٹر اڈاپشن اللہ نے ان کو ان کی بھی اولاد جو دے دی. اب دیکھیں اللہ نے ان سے ان کی وہ آرفنز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کروانے تھے. اینڈ دا سرکمسٹانسز ٹک دیم دیئر ایکچولی کہ دے اڈاپٹیڈ دی آرفنز. اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے وسیم بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے نا, می اینڈ ہم لائک دس ان پیراڈائز. تو کیسا رتبہ بھی اللہ نے ان کا بلند کیا, ان سے ایک انتہائی نیک کام بھی کروایا, اور بعد میں خود بھی اللہ نے انہیں جو ہے. اور یہ ایک نہیں, یہ کئی سٹوریز ہیں وسیم بھائی. آئی کین کوٹ سو مینی. ہمارے کلائنٹ تھے, انہوں نے 55 kg وزن بھی کم کیا. صحیح. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ وزن کیوں کم کیا. جی. شادی کو 14 سال ہو گئے تھے. صحیح. 14 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور بھی دے دیا. صحیح. اور کہتے ہیں کہ میرا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ بڑے ہونا شروع ہوئے, جب وہ دوڑے لگاتے تھے میں ساتھ انجوائے نہیں کر پاتا تھا. تو مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا بچوں نے کہ بھائی میں کیسی ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں. تو ان بچوں کو دیکھ کے میں نے یہ اپنا وزن کم کیا کہ بھائی اب میں نے تو چلو اتنا عرصہ ویٹ کیا, پھر اللہ نے کرم کیا. یہ میرے بچے میری فٹنس کا راز ہے. تو اب یہ دیکھیں نا کہ کیسی کیسی سٹوریز ہیں. اس دن 10 سال بعد بیٹا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا. تو وہ مطلب بڑا آئے تو ویسے تو وہ کہتے ہیں نا تحفے طائف نہیں لینے چاہیے, لیکن وہ محبت میں لے کے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہر فجر کے بعد نا میں صدقہ کرتا ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سیم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس صدقے میں آپ کا حصہ رہے گا. تو وہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں, جب وہ جو ایک کیفیت ہے نا وہی بدل جاتی ہے. اور باقی میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ہاں جو ہمارا کام ہے لوگوں کو سننا, اس میں انرجی تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے, کیونکہ اتنے لوگوں کی باتیں آپ سن رہے ہوتے ہو, اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہو. لیکن جب ایک پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے فرق پڑا, تو وہ خیال آپ کا بڑا لطیف ہو جاتا ہے. بلکہ وہ حضرت آڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنے خیال کو اتنا لطیف کرنا ہے کہ یا لطیفہ ہو جائے. تو یہ نہیں کہ پیوریفائی کرنا ہے اس کو, تو آپ نے تو کس طرح سے کریں گے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے, اسی طرح سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ محفل اکٹھی ہوتی ہے جی تو اس میں جو ہے برکت ہوتی ہے, اس روح میں کی غذائیت ہوتی ہے, اس میں شفا ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے اس اب جدید دور میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پرانے وقتوں میں گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک اللہ والا ہوتا تو اس کے پاس سارے بیٹھتے تھے, اور اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہوتا تھا, اور پھر اس سے ان کی روح تازہ ہوتی تھی, روح کو طاقت ملتی تھی, روح کو غذا ملتی تھی. اب چونکہ اتنی مصروفیت ہے, صحیح, یعنی کہ میں تو ایسے کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس شاید مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں, اس حد تک خطرناک حد تک مصروف ہے. تو بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں کہ مصروف ہونا اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں کہ آپ کی مصروفیت آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے یا کہیں اللہ سے دور تو نہیں لے جا رہی. اس کو تو دیکھیں نا. صحیح بات. رات کو سونے سے پہلے ذرا دیکھا کریں کہ پورا دن کیسے گزارا, نمازوں کا چیک دیکھا کریں کہ کی پوری پڑھی, اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رہا, کسی نے 2-4 باتیں بری کر دیں تو برداشت کر لی. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہے شعور کے بھی نا ڈفرینٹ سٹیپس ہیں, کہ پہلے ایک دوسرے کی بات خاموشی سے سننا, پھر دوسرے کی بات خاموشی سے بری بات کو برداشت کرنا, اور پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ حسن سلوک کرنا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے نا وہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. اور یہ تو میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے اچھی طرح سے برتاؤ کرتے ہیں,
سلام میں پہل کرتے ہیں, مسکرا کے ملتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو میں ہے نا, میں سے میں کو نکالنا ہے. حضرت کہتے تھے نا کہ میں سے میں کو نکال دیا تو پیچھے کون بچا, وہ